نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آغاز کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھوک قریب ہے کہ آپ کو کفر تک لے جائے۔ تو ایک نیا نشہ بھی آیا ہوا ہے آئس کا۔ لوگ تو جاگتے، آگے تو سوتے تھے، اب تو جاگتے پھرتے ہیں۔ نوجوان نسل اس میں زیادہ ملوث ہو چکی ہے۔ ان میں یونیورسٹی کے لوگ بچے ہیں زیادہ تر، کیونکہ ان کو محبت ہو جاتی ہے پھر وہ مکمل ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ آپ تو لڑکوں کی بات چھوڑے، لڑکیاں بھی اس میں ملوث ہیں زیادہ۔ ان میں گاؤں کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، وہ گاؤں سے تو تعلیم لینے آتی ہیں، جب ادھر آتی ہیں تو وہ ایک بندہ بہت اچھی بات کر رہا تھا، وہ کہتا تھا یہ امیر لوگوں کے باپ پہلے نا غریب لوگوں کی عورتیں نچواتے تھے، آج ان کی بیٹیاں خود، وہ کہتے ہیں جیسے جیسے امیر ہوتے جاتے ہیں ان کے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی جان، رات کو ایک گاڑی میں 4 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، یہ میں نے دیکھی ہے فیس بک کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہے کہ لو یو سی پی کے پاس کھڑے ہیں، یہ موٹر وے پہ یہ کام ہو رہا ہے، ہمیں تو کیسے جی پھر رہے ہیں جب ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں کہاں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ۔ ناظرین میں لاہور شہر میں موجود ہوں۔ لاہور شہر میں بلکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے کہ فحاشی جو ہے وہ سر عام ہو چکی ہے۔ فحاشی جو ہے نا وہ عروج پہ آ گئی ہے۔ میرے سے یہ موضوع شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ فحاشی جو ہے اور جرائم بڑھ رہے ہیں پاکستان میں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، ان کی زبانیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر پاکستان میں جرائم جو ہے نا وہ اس کی ریشو کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ جس طرح یہ 21ویں صدی چل رہی ہے، لوگوں کو تو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، جرائم کم ہونے چاہیے، یہ بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آغاز کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھوک قریب ہے کہ آپ کو کفر تک لے جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے نا، یہ جرائم شرائم تو کفر تو ایک مسلمان کے لیے کیا ہے، اس کا ایمان سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ اس کے لیے کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو جرائم چھوٹی چیزیں ہیں میرے خیال میں، اس سے تو ایمان کو بچا لینا اس دور میں وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کیا کیا معاملات ہیں۔ آپ کبھی وزٹ کریں، دیکھیں سڑکوں پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ بھوک پیاس سے وہ ان کے بہت برا حال ہے۔ نشہ بڑا عام ہو چکا ہے پاکستان میں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ضرور۔ اب تو ایک نیا نشہ بھی آیا ہوا ہے آئس کا۔ لوگ تو جاگتے، آگے تو سوتے تھے، اب تو جاگتے پھرتے ہیں۔ نہیں، وہ جاگنے کا کیا مطلب؟ نشہ کر کے تو بندے کو سستی چڑھ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ اور یہ آئس ایسا نشہ ہے کہ جس سے ان کو نیند ہی نہیں آتی، وہ دو تین دن جاگتے رہتے ہیں۔ یہ نوجوان نسل اس میں زیادہ ملوث ہو چکی ہے۔ ان میں یونیورسٹی کے لوگ بچے ہیں زیادہ تر، کیونکہ ان کو محبت ہو جاتی ہے پھر وہ مکمل ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ ان نشوں پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جتنی بڑی یونیورسٹیاں، جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں خاص طور پہ، ان میں نشہ عام ہے۔ شیشہ تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ نشہ نہیں سمجھتے، اسے تو وہ کچھ سمجھے، ویسے بھی وہ نشہ نہیں ہے، لیکن اس میں ملاوٹ کر لیتے ہیں، شراب ڈال لیتے ہیں، ایسی اور چیزیں، یہ ان کے لیے بہت۔ آپ تو لڑکوں کی بات چھوڑے، لڑکیاں بھی اس میں ملوث ہیں، وہ بھی بہت زیادہ نشہ کرنے میں ملوث ہیں، بس وہ عادت پڑ جاتی ہے زیادہ۔ ان میں گاؤں کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، وہ گاؤں سے تو تعلیم لینے آتی ہیں، جب ادھر آتی ہیں تو ادھر کا ماحول دیکھتی ہیں تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے کچھ لڑکے بھی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ رہنا، گزارنا، بسر کرنا، تو وہ پھر ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بڑے جو یہ تو جرائم کی بات ہوگی، ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ جرائم میں ایک یہ بھی جرم ہے، اور یہ بھی جو ہے نا وہ ایک کرائم بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں۔ سر عام سڑکوں پہ پہلے تو چلو ہیرا منڈی کا یہ اس طرح کے جو ہے نا ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہاں پہ طوائف کہتے تھے، وہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ ابھی تو جگہ جگہ یہ طوائف، جگہ جگہ ہیرا منڈی والے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس طرح کے معاملات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سڑکوں کی بات چھوڑے، آپ نے ٹک ٹاک تو دیکھی ہوگی، تو وہ ایک بندہ بہت اچھی بات کر رہا تھا، وہ کہتا تھا یہ امیر لوگوں کے باپ پہلے نا غریب لوگوں کی عورتیں نچواتے تھے، آج ان کی بیٹیاں خود ناچ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ۔ ٹھیک ہے، یہ امیر بھی ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں جیسے جیسے امیر ہوتے جاتے ہیں ان کے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ عام غریب بندے کی تو بات ہی کیا کرنی ہے، وہ تو کوئی مجبور ہے، کسی کا بندہ نشہ کرتا ہے، کوئی بیچاری کسی اور وجہ سے، کوئی مصیبت، شوق سے کون ایسا کام کرے گا؟ آپ بھی سمجھدار ہے، پڑھے لکھے ہیں، ایسا کون سی عورت ہوگی جو ابھی عصمت کو بیچے اس طرح؟ بس ان میں مجبور عورتیں ہوتی ہیں۔ نہیں، آپ نے کہا کہ امیر لوگ یہ کام کرتے ہیں، غریب نہیں کرتے، حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ غربت کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں،
ये प्राइवेट में, क्योंकि यूनिवर्सिटी को नाम नहीं लूँगा, अब ये करीब जो टाउन में यूनिवर्सिटी है, आप जाके देखें तो वो आपके होश ही उड़ जाएंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो उनको क्या नहीं, मजबूर होश क्या मतलब वो क्या होता है? भाईजान, रात को एक गाड़ी में 4 लड़कियाँ होती हैं, अच्छा, तो वो जब वो हॉस्टल किसी रूम में जाती हैं तो वो उस लड़के के दोस्त भी होते हैं, तो फिर रात को नशा होता है, फिर जो मर्ज़ी करो। तो आप आप गरीब लोगों की तो बात ही छोड़ दें, ये हमारे मीर ऐसे हैं। ठीक है। हाँ जी। तो इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? रोकथाम यही है कि हमें बच्चों की तरबियत जो है ना इस्लाम के मुताबिक करनी चाहिए, और उनकी वक्त पे शादी करनी चाहिए, और जो जहाँ पे बुरी चीज़ें हैं वहाँ से बच्चों को रोका जाए, बस यही है। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर लाहौर शहर में रहते हैं आप? सर मैं एक्चुअली भावलपुर से हूँ, अभी लाहौर में रह रहे हैं? अभी लाहौर में रह रहा सर क्या इस बात में हकीकत है कि लाहौर शहर में फाहिशी बड़ी अरूज पर है? हूँ। ये बात मेरा सच है, फहाशी है, लेकिन हमें तो इस बात का इतना पता नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ अपने काम पे होते हैं, ज़्यादातर हम अपना स्टडी पे होते हैं या अपने रूम पर होते हैं, बाहर निकलते नहीं है। लेकिन सुनते बहुत हैं जी लाहौर ये है, लाहौर वो है, लाहौर में ये काम होते हैं। आपने वीडियोस तो देखी होंगी, वीडियो वायरल होती हैं कि जो है ना वो गाड़ी पे बैठा शख्स जो है ना वो लड़की के साथ डीलिंग कर रहा है। इस तरह की वीडियोस लाहौर शहर में बड़ी आम होगी। हाँ जी, ये मैंने देखी है, फेसबुक के ऊपर वीडियोस आ रही है कि लाहौर यूसीपी के पास खड़े हैं, ये मोटरवे पे ये काम हो रहा है। हमें तो समझ नहीं आता ये हकीकत है, होता होगा ऐसे? सर, हमें नहीं समझ इस बात की कि होता है हमें इसमें, लेकिन आजकल ऐसे काम तो होंगे। अब आप ये देखें जी, रात का टाइम है, माहौल देख लें आप कैसे जी फिर रहे हैं, जब माँ बाप को कोई परवाह ही नहीं, हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, कहाँ नहीं है, किधर पढ़ते हैं, किधर किधर के किसके साथ बैठते हैं। जब माँ बाप की तवज्जो नहीं होगी बच्चों पे, तो ये काम तो होंगे ना। यूनिवर्सिटीज़ में जो ड्रेसिंग की जाती है लड़कियों की लड़कों की, ये इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह से भी फाहिशी फैल रही है कि नहीं? सर ड्रेस, ये बात तो ठीक है, मैं आपको सारी बातों की एक बात कहूँगा कि अगर बंदा खुद ठीक है ना, तो फिर उसको कोई बुरा नहीं कह सकता। अगर वो खुद ही बुरा है तो लोग भी उसको बुरा कहेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी कि लाहौर शहर में इस तरह के वाक़यात और जराइम बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इस तरह के मामलात, फाहिशी सरेआम हो रही है। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे, वो देखते रहे डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने के